تصدى وما عليك ألا يزكى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. سورة عبسة آیات 5, 6 اور 7 کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. آیا نمبر 5. اما رہا من استغنا، وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. استغنا غنی سے ہے. اس کے روٹ لیٹرز ہیں غین، نون، یا. آیا نمبر 6. فأنت، تو آپ. فا جو شروع میں آیا اس کے لیے تو یوز کریں. انت تم کے لیے آتا ہے، آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ. انت آپ. لہو لیے اس کے. تصدہ اس کی روٹ لیٹرز ہیں صاد، دال، یا. اس کی طرف مائل ہونا یا کسی کی فکر میں ہم اس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر میں ڈیٹیل دیکھیں گے. آیا نمبر 7. وما اور نہیں، علیک آپ پر، اللہ کہ وہ یزکا پاکیزگی اختیار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ عبسہ آیات 5 سے 7 تک کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. یہ آیات اس مشرک کے بارے میں ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری بات میں مصروف تھے، جس کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے اس دین کے بارے میں، جس کو اس دین کی کوئی پرواہ نہیں. وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اس دین کی کوئی ضرورت ہے، تو آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، اگر اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو اتنی بڑی خیر میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر وہ حق کو پہچان کر بھی سمجھنا اور بدلنا نہیں چاہتا، تو اس سے آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. چلیں اب ان آیات سے حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں. آیا نمبر 5 میں آتا ہے اما من استغنا، رہا وہ جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے کہ اس کو اس دین کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اس کے لیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہے استغنا، اس کی کیا معنی ہے. استغنا غنی سے، یعنی اپنے آپ کو جو کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ سمجھے، وہ سمجھے میں جو چاہے کروں، میری اپنی مرضی ہے. اور غنی کے اور بھی معنی ہیں، جیسے اپنے آپ کو بہت امیر سمجھنا، کوئی مال و دولت والا، اثر و رسوخ والا ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جو دوسروں کے فیصلے کرنے والا ہو اور کسی سے کوئی حکم یا آرڈر نہ لینے والا ہو، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سب لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. عربی میں استغنا جو غنی سے ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے کسی کی ضرورت ہی نہ ہو. الغنی الذی لا يحتاج الى احد فی شیء، کل احد محتاج الیہ، ہر کوئی اس پر ڈیپینڈنٹ ہو. اور یہاں پر استغنا آیا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اسے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں کہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور نہ ہی وہ اس خیر کے لیے طلبگار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دینا چاہتے ہیں.
اور آج بھی ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت سے ایسے رویے ملتے ہیں۔ آپ کا بھی سامنا ضرور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا جو وہ کہتے ہیں کہ لو ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو سارا کچھ ہی پتہ ہے دین میں، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، استغفر اللہ ربی، اب یہ ہمیں کیا اسلام سکھائیں گے۔ جب لوگوں کو قرآن کلاس کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، بس ہم تو مصروف ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت اچھا ہوگا، لیکن بس کچھ اور مصروفیت ہے، وہ دین کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اس بات کو جان لیں اور بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ چاہے ہمیں بہت کچھ آتا ہو، ہمیں اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اندر ہمیشہ کمی ہوتی ہے علم کی، اور ایمان بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی ایمان بڑھے گا، اور خاص طور پر جو فائدہ مند علم ہے، جو دین کا علم ہے، اس کی ہمیشہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مانگیے اللہ سے علم، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کی کوئی کمی تھی؟ وہ تو پھیلانے والے تھے اس دین کو۔ ہم بھی اس دعا کو مانگیں اور خواہش مند ہوں، اس دین کو سیکھنے کی چاہت رکھیں۔ کبھی کوئی ریمائنڈر دے، کبھی کوئی نصیحت کرے، اس قرآن سے کچھ سکھائے تو آگے سے یہ نہ کہہ دیں مجھے تو پہلے سے ہی پتہ ہے، بلکہ سنیے غور سے، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ دین کا علم کوئی کھانے کی طرح تھوڑی ہے کہ بس اب ہمارا پیٹ بھر گیا تو اب ہمیں اس کی اور ضرورت نہیں ہے۔ جتنا زیادہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں کچھ علم ہی نہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں کہ بس مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، اب میں اور جان کر کیا کروں گی۔ یہی تو ناکامی ہے، سب سے بڑی ناکامی۔ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی تڑپ رکھیں، جو بات پتہ ہے اس کو بھی جب ہم دوبارہ سنتے ہیں ایک نیا ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے، اسے ہم سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اللہ کے قریب آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں ایسے ہر قسم کے رویے سے جو اس مشرک کا تھا۔ اچھا، پھر اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کچھ اور قسم کے بھی رویے ہمیں ملتے ہیں۔ جو لوگ خود سیکھنا نہیں چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی بہکا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ لو یہ سب کیا مقصد ہے قرآن پڑھنے کا، سیکھنے سکھانے کا، ہر وقت کلاسز لینے کا اور لیکچرز اٹینڈ کرنا، پھر درس و تدریس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں تبدیلی نظر آتی لوگوں میں۔ یہ جو استاد اور یہ جو علماء ہیں دین کے، یہ تو وقت ہی ضائع کرتے ہیں اپنا۔ پھر کبھی امہ میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے سننے کی، بس چھوڑ دو، بس گھر میں پڑھ لیا کرو، جو سمجھ آئے ٹھیک ہے، باقی جیسا دل کرے نا، جیسا صحیح لگے ویسا کر لینا، یعنی جس میں فائدہ لگے وہ کام کر لو، دین کو بدل دو۔ استغفر اللہ ربی۔ بس ان سے یہ ایک سمپل سا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کیا کیا، باقی تمام پیغمبروں نے کیا کیا، اور کیا یہی پیغام، قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، لوگوں کو اسلام سکھانے میں، ٹیچ کرنے میں، درس دینے میں، لیکچر دینے میں، دعویٰ کرنے میں، وعظ کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، لوگوں کو انذار کرنے میں لگا دی، اور تمام باقی پیغمبر بھی یہی کرتے رہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام، علماء، اساتذہ، سب نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس حق کو پہنچانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دل بدل جائیں، ان کی سوچ، ان کی زندگی بدل جائے، کسی بھی ایک ریمائنڈر، ایک نصیحت کے ذریعے، جس سے وہ خیر کی طرف آ جائیں، بھلائی کی طرف آ جائیں، برائی سے پھر جائیں، ان کی زندگی اور آخرہ بدل جائے۔ اور اگر یہ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس قرآن کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ریمائنڈر ہے، قرآن کلام ہی تو ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل اور فہم عطا کریں کہ ہم حق کو دیکھ سکیں، اور ہمیں تمام ایسے رویوں سے محفوظ رکھیں جن سے ہم محسوس کریں کہ ہم استغنا ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیا یہ آیا صرف اسی مشرک کے لیے نازل ہوئی تھی یا ہمارے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے؟ کیا یہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے ہی نازل ہوا تھا یا قرآن تو زندہ ہے، آج بھی حیات ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے؟ آیا نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ اس کی طرف اپنی ساری توجہ اور وقت لگا رہے ہیں جس کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تصدّى کی جڑ ہے صاد دال یا، آپ نے سنا ہوگا مکاءم و تصدیہ، تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، یہ آپ نے سنا ہوگا نا۔ اور سودا کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ایسی آواز جو آپ کی طرف پلٹ کر آ جائے، جیسے کبھی کسی وادی میں بڑے بڑے پہاڑ ہوں اور ادھر آواز لگائیں زور زور کی تو وہ گونج کر آپ کے اوپر واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح تصدّى اس کے لیے بھی آتا ہے کہ ایک چڑیا رات کو جو سارا وقت چرچراتی رہے، چوں چوں کرتی رہے، شور مچاتی رہے، چاہے اس کو کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، اس کی طرف توجہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، وہ اسی میں مشغول رہتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں جس کو آپ کے بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے آیا نمبر 7 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور آپ پر نہیں ہے کوئی بھی ذمہ داری کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے، اس کے گناہوں کا، اس کے دین کی طرف نہ آنے کا ذمہ دار آپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اگر وہ نہیں سنتا آپ کی بات اور اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اپنے برے اعمال پر، اپنے غلط کاریوں کے اوپر جم گئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ انبیاء بہت فکر کرتے تھے اپنی قوم کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ تو ہر کسی کا دکھ رکھتے تھے، فکر میں رہتے تھے کہ انہیں آگ سے بچا لیں، ان کو یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو اللہ عز و جل نے انہیں بتایا کہ آپ اس کی فکر میں نہ پڑیں۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی جب کبھی کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، ڈرایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو وہ بات ہی نہیں سن کے دیتے، آگے سے بحثیں کرتے ہیں، ہر قسم کی illogical قسم کی ریزنز پیش کرتے ہیں، اپنے ساتھ کتنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بتایا بھی ہے، حق سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، پھر بھی نہیں سدھرتے۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اتنی سادی سی بات۔ شیطان ایسا پردہ ڈال دیتا ہے بعض اوقات آنکھوں پر، کانوں پر، کہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور اتنا ڈر لگتا ہے کہ اپنے ساتھ کتنوں کو گمراہ کر دیں گے، اتنی بڑی خیر سے محروم رہ جائیں گے اور اللہ کو ناراض کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے، اور وہ بہت سخت وقت ہوگا، کیونکہ جب ان کو پتہ بھی چل گیا، ان تک ان کو ڈرا بھی دیا گیا، انہوں نے سن بھی لیا، سمجھ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی بضد ہیں، تو پھر انذار کرنے والا ان کے عملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں آپ کی بات سنتے تو آپ ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں، وہ قابل نہیں ہیں آپ کی توجہ کے، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لَكَ، بلکہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیا نمبر 7 میں آیا ہے یزکیٰ،
جو اس مشرک کے بارے میں آیا ہے اللہ یزکا، اور پہلے ما آ گیا کہ نہیں وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا۔ اسی طرح آیا نمبر 3 میں ہم نے کیا دیکھا؟ وہی لفظ یزکا، اور وہ ایک ایسے صحابی کے بارے میں ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، جنہیں تڑپ ہے سیکھنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری کوالٹیز کن کی جیسی ہونی چاہیے۔ ایک حامل القرآن کی خواہش کیا ہونی چاہیے، اس کی تڑپ کیا ہونی چاہیے؟ علم حاصل کرنے کی، وہ پیاسا ہونا چاہیے اس قرآن کے لیے، ریمائنڈرز کے لیے، سیکھنے کے لیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ میں آج کچھ سیکھ کر جاؤں اور اپنے آپ کو پاک کروں اس کمی سے جو میرے اندر ہے، اس گناہ سے جو مجھے آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے پاک کر دوں اور اللہ کو راضی کر دوں۔ تو حامل القرآن کو یہ سوال کرنے چاہیے اپنے آپ سے۔ اس ویک کا جو سوال ہے ایک حامل القرآن اپنے سے کرے، وہ وہی ہے جو پچھلے ہفتے کا ہے، متی اکون من المتقین، کب میں نیکوکار میں سے ہو جاؤں گی، کب میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے نیکی کی طرف آؤں گی، کب میں اللہ کو راضی کرنے والی بن جاؤں گی۔ نہ کہ یہ سوال کریں کب میں زیادہ مشہور ہو جاؤں گی، کب لوگ مجھے پہچاننے لگیں گے، کب میرا نام اونچا ہوگا، میرا اثر و رسوخ ہوگا، کب میں طاقتور بن جاؤں گی، کب لوگ مجھ سے ڈریں گے، میری بات سنیں گے، جیسا میں کہوں گی ویسے کریں گے، کب میرے فینز ہوں گے، کب میں لوگوں کے دلوں پر راج کروں گی، اور کب لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ نہیں، یہ سوال نہیں، بلکہ یہ سوال کریں کہ کب میں اس عرش عظیم رب سے ڈروں گی، کب یہ خشیہ میرے دل میں آئے گی کہ اس کے ڈر سے میں برائی کو چھوڑ دوں اور اس کی محبت میں نیک کام کروں۔ میں کیا ایسے کام کروں کہ وہ عظیم رب مجھ سے راضی ہو جائے، کب میں ایسی بن جاؤں گی کہ اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔